السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور میری آپ سے وہی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں، اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں۔ عید کی آمد ہے، آج پاکستان میں 29 رمضان ہے، اور ایسا امکان بھی دکھائی دیتا ہے کہ شاید اس مرتبہ پاکستان، سعودی عرب اور یو اے ای میں لوگ ایک ساتھ عید کا تہوار منائیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس مرتبہ ممکن ہے کہ پاکستان میں 29 روزے کے بعد اتوار کے دن عید منائی جائے، اور یو اے ای اور سعودی عرب میں 30 رمضان کے بعد بھی اتوار کو عید، یعنی ایک ساتھ عید منائی جا سکتی ہے اگر چاند نظر آئے۔ لیکن جس طرح میں نے اپنی ایک پہلی ویڈیو میں ذکر کیا، جہاں پر میں موجود ہوں ایبٹ آباد میں، وہاں پر مطلع ابرآلود ہے، بارش ہو رہی ہے، موسم انتہائی خوشگوار ہے، لیکن ملک کے دیگر علاقوں میں گرمی کا دورہ ہے۔ اب میں آتا ہوں اصل موضوع کی جانب۔ اصل موضوع یہ ہے کہ جب سے یو اے ای کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ یو اے ای کے وہ ریزیڈنٹ، یعنی جو ریزیڈنٹ ویزا ہولڈر ہیں، جو وہاں پر اقامہ یا ریزیڈنٹ ویزا ہولڈر ہیں، ان کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ دنیا کے جس ملک میں وہ پھنسے ہوئے ہیں یا واپس یو اے ای آنا چاہتے ہیں، ان کو آنے کی اجازت ہوگی 1 جون کے بعد۔ اور اس حوالے سے ایک اعلان کیا گیا تھا کہ آنے سے قبل وہ انٹری پرمٹ حاصل کرنے کے لیے ایک ویب سائٹ دی گئی تھی، جس کا میں نے اپنے لنک میں بھی ذکر کیا تھا، یعنی لنک میں وہ ویب سائٹ، اس کا وہ ایڈریس دیا تھا کہ اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ آن لائن رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ مجھے بہت سے لوگوں کی، یعنی سینکڑوں کی تعداد میں مجھ کو شکایات موصول ہوئیں کہ جی جب ہم اس ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو ایرر آ جاتا ہے، یعنی اس میں یہ ویب سائٹ کھلتی نہیں، اس تک رسائی نہیں ہے۔ اور یہی بات جب وہاں کے حکام تک پہنچی، جو کہ آئیڈینٹی اینڈ سٹیزن شپ اتھارٹی ہے، جس کو ICA کہتے ہیں، یعنی وہاں کی شہریت اور شناخت کی جو اتھارٹی ہے، اس نے اس چیز کا اب نوٹس لے لیا اور کہا ہے کہ اس بات کو مان لیا کہ واقعی ان کے جو آن لائن سسٹم ہے اس میں کوئی تکنیکی خرابی ہے، خاص طور پر ایک وقت میں جب زیادہ لوگ اس کو ایکسیس کرتے ہیں، یعنی اس رجسٹریشن کی ویب سائٹ پر جب ایک وقت میں سینکڑوں یا ہزاروں لوگ اس کو ایکسیس کرتے ہیں تو وہ کریش کر جاتی ہے۔ بتایا یہ گیا کہ اس حوالے سے اس ویب سائٹ پر کام جاری ہے، اور جلد ہی اس کو درست یا ٹھیک کر دیا جائے گا، یا اس فالٹ کو یا اس نقص کو دور کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ 1 جون سے جس طرح کہ حکومت نے اعلان تو کر دیا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو، شہری نہیں بلکہ وہاں کے جو ریزیڈنٹ ویزا ہولڈرز ہیں، وہ جو یو اے ای کے ریزیڈنٹ ہیں، ان کو واپس لانے کے لیے جو پروازیں ہیں وہ شروع کر دے گی۔ اب بہت سے جو ریزیڈنٹ ویزا ہولڈرز ہیں، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، ان کا تعلق پاکستان اور انڈیا یا بنگلہ دیش سے ہے، فلپین سے بھی ہو سکتا ہے، بنگلہ دیش سے بھی ہو سکتا ہے، سری لنکا سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اس وقت یو اے ای کے اندر ایکسپیٹس کی جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ ہے انڈینز اور پاکستانی۔ تقریباً 16-16.5 لاکھ انڈینز بنتے ہیں، 12.5-13 لاکھ پاکستانی بنتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ اس کو ایڈ اپ کر لیں تو ٹھیک ٹھاک تعداد بنتی ہے۔ اور یہ 2 ایسے ممالک ہیں جہاں پہ جو یو اے ای کے ریزیڈنٹ اس وقت موجود ہیں وہ یو اے ای واپس نہیں جا سکتے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ یہاں سے ان 2 ممالک کی قومی ایئر لائن یا جو بھی نجی ایئر لائنز ہیں وہ بھی یو اے ای نہیں جا سکتی، ان کی گورنمنٹ کی اجازت نہیں ہے، اور یو اے ای کی پروازوں کو ان ممالک میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کی جو ایئر لائن ہے PIA، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مسافر لے کر یو اے ای جائے، چاہے وہ ریزیڈنٹ ہوں یا نان ریزیڈنٹ ہوں۔ اسی طرح یو اے ای کی پروازوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عام مسافر لے کر پاکستان آئے اور یہاں سے عام مسافر لے کر واپس یو اے ای جائیں۔ جب تک 2 حکومتیں بیٹھ کر اس پر کوئی
لایا عمل طے نہیں کرتی، اس پر کوئی پراپر منصوبہ بندی نہیں کرتی، کوئی پلان نہیں دیتی، اس وقت تک پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان ممالک میں پھنسے ہوئے یو اے ای ریزیڈنٹس کا یو اے ای میں وطن واپسی کا جو خواب ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ البتہ اب تو عید کی چھٹیاں ہیں، انجوائے کریں عید کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عید کی خوشیوں میں اضافہ کرے۔ مجھے obviously I feel for those، مجھے ان لوگوں کا بہت احساس ہے جو اس وقت پردیس میں ہیں، اپنوں سے دور ہیں، جو عید پر اپنے اپنے گھروں میں واپس جانا چاہتے تھے، لیکن اس کرونا وائرس اور ایئرپورٹس اور فلائٹس کی بندش کے باعث وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جا پا رہے۔ اور اس کے علاوہ مجھے ان لوگوں کا بھی احساس ہے جو اس عید پر دیار غیر میں پردیس میں بے روزگار ہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اگر جگہ ہے تو بہت سے معاشی مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عید کے، رمضان کی برکتوں کے باعث، عید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مستقبل میں آسانیاں پیدا کرے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ پیغام بھی دوں گا کہ عید کے اس موقع پر ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے گرد و نواح، ہم اپنے پڑوس میں ارد گرد یہ دیکھیں کہ کوئی ہمارا پڑوسی ضرورت مند تو نہیں ہے۔ کسی کی جائز ضرورت اگر ہم پوری کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور پوری کرنی چاہیے، کیونکہ عید اور رمضان کی جو اسپرٹ ہے، جو اس کے پیچھے جو جذبہ ہے، اس کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ خوشیاں بانٹیں، دکھ درد بانٹیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔